بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا سچ، ایک ایسی حقیقت، ایسی ریئلٹی جو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے لیکن وہ پوچھ نہیں سکتا، وہ ان الفاظ کا مجموعہ اپنی زبان پر لا نہیں سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہی باتیں میں آج آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں۔ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جو بیس کرتی ہے اسلام اور قرآن کے ساتھ۔ اب یہ کیا باتیں ہیں، یہ ایک مثال میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے پیش کرتا ہوں۔ تو میرا مقصد ڈائریکٹ ویڈیو شروع کرنا ہوتا ہے، میں طرح طرح کی باتیں نہیں کرتا، تو جن کو پسند ہے وہ اینڈ تک دیکھیں، جن کو ناپسند ہے وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ کی جو روح ہے نا وہ خوش ہو جائے گی، اور آپ اس چیز کے متلاشی ہیں، آپ طلبگار ہیں یقینی طور پر یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور 99% لوگ ہم میں سے یہ بات نہیں جانتے کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا جب آپ کسی اجنبی شخص سے ملتے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار شاید میں اس سے پہلے مل چکا ہوں، شاید اس سے میری پہلے کوئی شناسائی ہے؟ ایسا اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، خود کو دیکھا ہے کہ ہم کسی نہ کسی تلاش میں ہیں، کسی نہ کسی طلب میں ہیں۔ کوئی پیسے کی طلب میں ہے، کوئی گاڑی کی طلب میں ہے، کوئی نوکری کی طلب میں ہے، کوئی گھر کی طلب میں ہے، کسی نہ کسی چیز کی طلب میں ہے کہ یار جس سے مجھے سکون مل جائے۔ مقصد ایک ہی ہے سکون کا، کہ یار مجھے یہ ساری چیزیں مل جائیں اور میرا دل ہے نا اس کو سکون پہنچ جائے۔ تیسری بات، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ روتا کیوں ہے؟ اب یہ تینوں باتیں الگ الگ ہیں لیکن ٹاپک ایک ہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ لوگوں سے کی ہے کہ جب ہم کسی شخص کو، اجنبی کو دیکھتے ہیں تو ایسے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ یار جیسے میں پہلے اس سے مل چکا ہوں، تو واقعتاً آپ اس سے پہلے مل چکے ہیں۔ اب آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا بھی ہم کب اس سے جو ہے وہ ملے ہیں؟ جی آپ بالکل مل چکے ہیں۔ آپ عالم رواں میں آپ کی روح اس کی روح کے ساتھ جو ہے نا وہ مل چکی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الست بربکم، یہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام امت سے لیا تھا، تمام مخلوقات سے لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس کا میں صرف مفہوم بیان کروں گا۔ اس وقت بعض لوگوں کی آپس میں محبت تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو محبت سے دیکھا، اور بعض لوگوں نے جو ہے آپس میں اختلاف سے دیکھا۔ مقصد کیا ہے کہ جنہوں نے محبت سے دیکھا دنیا میں ان کی آپس میں محبت ہے، اور جنہوں نے وہاں پر بھی اختلاف کیا تھا وہ دنیا میں بھی اختلاف میں مبتلا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس سے آپ پہلے عالم رواں میں مل چکے ہیں، ہماری روحیں وہاں پر پہلے اس سے ہم کلام ہو چکی ہیں، اس کو دیکھ چکی ہیں۔ نمبر 2، میں نے آج سے بات کی تھی یار کسی نہ کسی چیز کا متلاشی ہے، اس کا تعلق سکون کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی ہماری روحیں عالم رواں میں تھی نا، پھر اللہ وہ ان کا فرسٹ سٹیپ تھا، جب سیکنڈ سٹیپ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا، ان کو ایک جسم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالنا تھا۔ جب اس روح کو عالم رواں سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا نا، تو وہ روح اپنے آپ کو یہ سمجھتی کہ پتہ نہیں میں اس دنیا میں آ گئی ہوں، میں بھٹک گئی ہوں، پتہ نہیں کیوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دور ہو گئی۔ تو پھر جب انسان کے اندر جاتی ہے تو وہ پھر تلاش میں، سکون کے تلاش میں، وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہوتی ہے۔ ہماری جو روحیں ہیں نا یہ اس طلب میں ہے کہ اللہ مل جائے، اللہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ یہ روحیں اصل میں اسی چیز کی طلبگار ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم کسی نہ کسی چیز کی جدوجہد میں لگے ہوئے۔ جدوجہد نہیں، وہ روح کی جدوجہد ہے، وہ سکون حاصل کرنا چاہ رہی ہے جو اس کو دنیا میں مل نہیں رہا۔ جو ہے نا یہ ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ زینت ہے، آزمائش ہے، اس کے اندر سکون اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا۔ سکون ادھر ہی ہے، یاد رکھنا، آخرت میں ہی ہے، سکون ملے گا آخرت میں۔ تو وہ اسی سکون کو جو ہے نا ڈھونڈنے میں لگی ہوتی ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں دلی سکون کیوں نہیں، یار کہ دلی سکون کیسے آئے گا؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی آئے گا۔ اور نمبر 3 جو میں نے بات کی تھی بچے کے حوالے سے، کہ بچہ آ کر روتا کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں جب روح پہلی دفعہ دنیا میں آتی ہے نا، اور وہ دیکھتی ہے کہ یار میں تو اس ایوان کو، اس جو ہے عالم رواں کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں، تو اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے تبھی سے، اس لیے پھر بچہ روتا ہے۔ لگ تو یہی رہا ہوتا ہے کہ بچہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ روح جو ہے نا وہ رو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ اب ان 4 چیزوں میں کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے پہ آ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں تقدیر کے موضوع کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ میں محض 4 باتیں جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں وہی بتاؤں گا۔ کہ ان میں سے جو پہلی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، جو ہے وہ کیا کیا اس رزق کے ساتھ کرے گا، وہ اس کی چیز اس میں لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ کتنے سیکنڈ، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے جو ہے نا دنیا میں رہے گا۔ یہ 2 چیزیں پہلے اس میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہے نا لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ نمبر 4 جو چیز مین اور اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے
یہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ ہر زیرو جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، فرشتے سے لکھوا دیتے ہیں، وہاں پر لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر تو آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کے اعمال اچھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ اگر آپ برے ہیں، اعمال برے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، معاف کرنے والی ہے، وہ تقدیر بدلنے والی ذات ہے۔ ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب